بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک شیر افضل دوبارہ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میں نے جہاں اپنی پچھلی ویڈیو ختم کی تھی اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایشو جو ہے وہ پھر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جو میرے سننے والے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ہماری تاریخ کی سب سے بڑی امیگریشن ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان بچے اس ملک سے بھاگنے کی فکر میں ہیں، لیکن اس پہ ہمارے کسی حکمران کو خدا توفیق نہیں دیتا کہ وہ سوچے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی ہمارے ایک وزیر اعظم جنہیں اپنے سوٹ بدلنے کا بہت شوق تھا اور وہ ایک سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آیا ہوا ہار بھی اپنے گھر لے گئے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس ہوا کہ جی بہت زیادہ پاکستانی باہر جانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ سارے چلے جائیں۔ ابھی پھر یہ مسئلہ کیبنٹ کی میٹنگ میں ڈسکس ہوا ہے اور اس میں ہمارے موجودہ بادشاہوں نے فرمایا ہے کہ یہ روٹین کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی دکھ تکلیف ان لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، ہمارا سب کچھ روٹین میں چل رہا ہے، روٹین میں رہے گا جب تک اس طرح کے لوگ ہمارے حکمران رہیں گے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں بہتر حالات ہمارے لیے پیدا فرمائیں۔ میں واپس آتا ہوں اپنی پچھلی ویڈیو کے تسلسل کی طرف۔ تو موروثی بادشاہت دنیا میں سب سے بڑا قرض رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تو اس میں مضبوط حکمران رہتے ہیں تو کاروبار سلطنت چلتا ہے، لیکن جیسے ہی فطرت کے عوامل کے تحت یہ مضبوط حکمرانی ختم ہوتی ہے تو اس میں پھر افراتفری پیدا ہوتی ہے جو بے نوا لوگوں کے لیے بڑی جان لیوا ثابت ہوتی ہے اور تاریخ میں ہمیشہ ثابت ہوئی ہے۔ تاریخ میں جتنی قتل و غارت بادشاہیوں کی تبدیلی میں ہوئی ہے شاید جنگوں میں نہیں ہوئی ہو۔ تو یہی کچھ مغل بادشاہت کے ساتھ بھی ہوا کہ جب مغل بادشاہت کمزور ہونا شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو جو مقامی والیان ریاست تھے انہوں نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور یکے بعد دیگرے انہوں نے اپنی خود مختاری کے علم بلند کرنے شروع کر دیے۔ اسی افراتفری میں جب انگریز برصغیر میں پہنچے تجارت کے لیے تو پہلے تو انہوں نے اپنی توجہ تجارت پہ مرکوز کی، تجارتی مراعات حاصل کی، اپنا مال یہاں بیچا، ہمارا مال انگلستان برآمد ہونے سے روکا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب انہوں نے مغل بادشاہوں کی کوتاہ اندیشیوں اور والیان ریاست کی باہمی سر پھٹول، چپچلوں، ابن الوقتیوں اور لوٹ مار کو بنظر غور دیکھا تو کیونکہ انگریز ایک انتہائی شاطر قوم ہے تو انہیں برصغیر سے مغل بادشاہت کا خاتمہ اور اپنے دارالحکومت کی بنیاد رکھنے کا یقین ہو گیا۔ چنانچہ اس مشن کے تحت انہوں نے نہ صرف تجارت بڑھائی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی فوجی طاقت بھی بڑھانا شروع کر دی۔ اب صورت میں اس سے پہلے وہ جہاں اپنا تجارتی مرکز بنا چکے تھے وہاں انہوں نے صورت میں ایک فوجی قلعہ بھی بنا لیا تھا،
اس کے بعد ان کو مختلف امارات جن میں بڑھائچ، مدراس، آگرہ، آرام گاؤں وغیرہ شامل ہیں، وہاں انہوں نے تجارتی مراکز کے ساتھ ساتھ اپنے قلعے بھی بنانے شروع کیے، اور مدراس میں انہوں نے قلعہ سینٹ جارج تعمیر کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ یہاں اپنی باقاعدہ فوج بنا کر اس کو مضبوط کرنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ اب دوسری طرف ہمارے حکمرانوں کا یہ حال تھا کہ جہاں وہ انگریزوں کو دھڑا دھڑ تجارتی امارات دے رہے تھے، وہاں انہوں نے بمبئی کا جزیرہ تاج برطانیہ کو تحفہ میں پیش کیا، جس کو بعد ازاں شاہ چارلس کی بیوی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو 10 پاؤنڈ کرایہ پہ دے دیا۔ تو یہ تھے وہ حالات جن میں انگریزوں کو اپنی فوجی طاقت بڑھانے اور یہاں قدم جمانے کی سوچ عطا کی۔ یہ سلسلہ جب آگے چلا تو انگریزوں کی والیان ریاست سے باقاعدہ جنگیں شروع ہو گئی، جن میں سب سے پہلے جنگ پلاسی جو 1757 میں لڑی گئی، اس کے بعد جنگ بکسر جو 1764 میں لڑی گئی، اس کے بعد ٹیپو کے ساتھ 4 لڑائیاں لڑی گئیں 1782 سے لے کے 1799 تک، اور ان لڑائیوں میں انگریزوں نے کامیابیاں حاصل کی۔ پہلی لڑائی میں انگریزوں نے بنگال کے سراج الدولہ کے ساتھ ماضرائی کی۔ میدان جنگ میں سراج الدولہ انگریزوں کے صرف 3100 سپاہیوں کے مقابلہ میں اپنی 50,000 فوج لے کے آیا، لیکن عین میدان جنگ میں اس کے کمانڈر ان چیف میر جعفر نے اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جو احد کی جنگ میں عبداللہ بن ابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ کیا۔ وہ بھی وہاں علیحدہ ہو گیا، یہ بھی اپنی 35,000 سپاہی لے کے سراج الدولہ سے الگ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی سراج الدولہ کے پاس 15,000 سپاہی تھے۔ لیکن انگریزوں کی بہتر تربیت، مستقل مزاجی، بہادری اور ان کے پاس ہتھیاروں کی بہتری کی وجہ سے صرف 3,100 سپاہی 15,000 سراج الدولہ کے 15,000 لشکریوں پہ حاوی ثابت ہوئی، اور انہوں نے پلاسی کے مقام پہ سراج الدولہ کو شکست دی۔ دوسری لڑائی بکسر کے مقام پہ ہوئی، جس میں ایک طرف شاہ عوید، شاہ عالم ثانی اور بنگال کا فرما روا تھا، اور دوسری طرف انگریز تھے۔ لیکن ان تین طاقتوں کے 31,000 فوجیوں کو 17,000 انگریزوں نے شکست دی، بری طرح شکست دی، اور اس لڑائی میں 2,000 ہندوستانی فوجی مارے گئے، 4,000 قید میں چلے گئے، جبکہ ایک انگریز کا بھی جانی نقصان یہاں نہیں ہوا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مغل بادشاہوں اور آزاد ہونے والے والیان ریاست کا کیا حال تھا، ان کی فوج کیا تھی، اور
ان کی ناعقبت اندیشیوں سے فائدہ اٹھا کے انگریزوں نے اپنے جدید اسلحہ سے، بہتر تربیت سے کیا کیا فائدہ اٹھایا۔ ان دو کامیابیوں کے بعد انگریزوں نے ریاست میسور کا رخ کیا، جہاں انہوں نے ٹیپو سلطان سے دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیپو سلطان جو اپنے والد حیدر علی کی وفات کے بعد برسر اقتدار آیا تھا، 1782 میں برسر اقتدار آیا تھا، وہ ایک انتہائی بہادر، شجاع اور قدرے زیادہ دور تک سوچنے والا ہندوستان کا والی ریاست تھا۔ اس نے اپنی فوج کو انگریزوں کے مقابلے میں ہندوستان میں تجارت کے لیے آنے والے فرانسیسیوں کی مدد سے جدید تربیت دی، ان کو اسلحہ بھی فراہم کیا، لیکن اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا کہ انگریزوں نے جہاں اس کو اندرونی طور پہ کمزور کیا، اس کو اپنی ساتھ ملنے والی ریاستوں سے بھی الگ تھلگ کر دیا، اور مرہٹے ان کے اور اس کے خلاف ہو گئے۔ اپنی شکست کو اور ہندوستان میں آنے والے حالات کو دیکھتے ہوئے ٹیپو سلطان نے بہت ہاتھ پاؤں مارے۔ اس نے افغانستان کے بادشاہ، فرانس کی حکومت اور اس وقت کی ترک خلافت کو اپنی مدد کے لیے خطوط لکھے، لیکن کوئی بھی اس بیچارے کی مدد کو نہ آیا۔ نتیجتاً اسے تنہا انگریزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی، اور آخری فیصلہ کن جنگ اس کے خلاف 1799 میں سر ننگا پٹم میں ہوئی انگریزوں کی، جس میں انگریز فاتح ہوئے اور ٹیپو سلطان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اور یہی وہ دن تھا جس دن انگریز فوج کے سپہ سالار نے ٹیپو سلطان کی لاش پہ کھڑے ہو کر نعرہ مارا تھا، ٹوڈے وی ہیو کنکرڈ انڈیا۔ والسلام۔ آج کی نشست میں اتنا کچھ، انشاءاللہ اس سے آگے یہاں سے شروع کریں گے۔